اور بگٹی صاحب آپ نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا، کچھ ایسی ویڈیو سرکولیٹ ہوئیں جو ریئل ٹائم میں تو یہ لگ رہا تھا کہ شاید ابھی کی ہیں، لیکن جب بعد میں ان کے بارے میں پتہ لگایا تو پرانی ویڈیو تھیں کچھ بی ایل اے کے لوگوں کی. اس کا کیا امپریشن جاتا ہے آپ کی ایفیشنسی کے اوپر، اور اس کو آپ روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیونکہ یہ بہت پینک کریٹ کر دیتا ہے؟ دیکھیں، تین چیزیں تین ٹولز ہیں جو ریاست کے خلاف اس ٹائم استعمال ہو رہے ہیں. وہ چاہے اس کو کوئی ان پیرلل ڈیولپمنٹ کا نام دے دے، کوئی اس وائلنس کو ریشنلائز کر دیتا ہے کہ ان امپلائمنٹ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، کوئی اس کو انڈر ڈیولپمنٹ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں. دوز ہو آر فائٹنگ، وہ آپ کے ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، اور تین ٹولز ہیں ان کے پاس. نمبر 1 از وائلنس، کہ وہ وائلنس کرتے ہیں. نمبر 2 از سوشل منور، کہ ان کے لیے جو لیجیٹیمیٹ وائسز ہیں ان کے، یا ٹی وی پہ بیٹھ کے، اسمبلی میں بیٹھ کے ان کے لیے وائس بنتے ہیں اور ان کے وائلنس کو ریشنلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور تیسرا اور خطرناک ترین ٹول جو ہے وہ 4G سروسز کا ہے، جو مختلف علاقوں میں پھیلاتی ہے. اس کے دو نقصانات ہیں. ایک تو یہ کہ جو ینگسٹر ہے وہ اس کا پازیٹیو استعمال کے بجائے نیگیٹو استعمال کر رہا ہے. اس کو پروپیگنڈا ٹول جو مل رہا ہے اس میڈیم سے، وہ ریاست کے اگینسٹ ایسی ڈیپ فیک روٹڈ قسم کی ڈاکومنٹریز مل جاتی ہیں، کلپس مل جاتے ہیں، اور پھر جو لوگ خودکش کر رہے ہیں یا جو لوگ وائلنس کر رہے ہیں ان کو ہیروئزم کا وہ مل جاتا ہے. تو ایک ینگ مائنڈ جو ہے وہ اس ٹول سے، پروپیگنڈا ٹول سے متاثر ہوتا ہے. دوسرا پھر ظاہر ہے دس از این انٹیلیجنس ڈریون وار. کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے اس کو کاؤنٹر کرنا ہے، ریلوے اور کیسکو نے تو کرنا نہیں ہے. تو اس کے لیے دے نیڈ ٹولز ٹو آپریٹ. اس کے لیے بھی پھر یہ جو 4G سروسز ہیں جو دور دراز علاقوں میں اسٹارٹ ہوئے وہ دیٹ از اے چیلنج فار آر سیکورٹی فورسز ٹو. تو میرا خیال ہے کہ یہ تین جگہوں سے وہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. ایک سوشل منور ہے، ایک وائلنس ہے، اور ایک سوشل میڈیا ہے. تو سوشل میڈیا کا جو پازیٹیو یوز ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے، اور جو اس کا نیگیٹو استعمال ہے اس کو سیریسلی ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے. اور ایک پورے پاکستان کو اس تھاٹ پروسیس سے گزرنے کی ضرورت ہے کہ آیا وی آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ، یا ہماری ینگسٹرز جو ہیں یا ہماری یوتھ جو ہے وہ کہیں اس سے اسپوائل زیادہ تو نہیں ہو رہی پازیٹیو کام کی وجہ سے. بگٹی صاحب، ایک سینسٹیو ایشو ہے اور مجھے بھی جرنلسٹ بھی لگتا ہے کہ اس پہ مزید کلیئرٹی آنی چاہیے، کیونکہ اس میں ایکسپلوٹیٹو فیکٹر بھی ہے، ڈسکریجنگ فیکٹر بھی ہے، سیکیورٹی فیکٹر تو ہے ہی. لیکن کیا آپ کو بطور چیف منسٹر لگتا ہے کہ اس میں مزید کلیئرٹی کی ضرورت ہے؟ میں مسنگ پرسنز کے ایشو کی بات کر رہی ہوں. ایک یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اب جو فوج ہے، ادارے ہیں، وہ اپنے کسی شہری کو مسنگ کیوں کریں گے؟ اور اگر کوئی مسنگ ہے تو وہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ وہ کچھ ملک کے خلاف کر رہا ہے. اگر یہ بات اتنی سمپل ہے تو یہ سسٹم میں ابھی تک سمجھ آ جانی چاہیے. یہ بہت سے حلقوں کو ابھی تک وہ اس سے کنونس نہیں ہے. دیکھیے، ایک تو بطول یہ سبجیکٹ ہی بڑا ڈائسی ہے. میں کوئی جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں، کوئی ایک شخص کی مسنگ ہو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن پہلے ذرا آپ اندازہ لگا لیں کہ جو KP کے لوگ مسنگ ہیں ان کی تعداد بلوچستان کے لوگوں سے بہت زیادہ ہے. لیکن اس کی تو کبھی کسی نے بات نہیں کی، کسی ٹی وی چینل پہ میں نے تو نہیں سنا کہ کوئی اس پر بات کر رہا ہے. اور پھر بلوچستان کے مسنگ پرسنس کو ٹول بنایا جا رہا ہے اگینسٹ اسٹیٹ آف پاکستان. پھر دیر آر سیلف ڈسپیرنسز اینڈ انفورسڈ ڈسپیرنسز. پھر انفورسڈ ڈسپیرنسز کی بھی کرائٹیریا UN نے سیٹ کیا ہوا ہے کہ وہ سیٹ کرنا ہے، یہ چیز ہوگی تو وہ انفورسڈ ڈسپیئر ڈکلیئر ہوگا. پھر یہ ڈکلیئر کر دینا، یہ اسٹیبلش کر دینا کہ یہ جو انفورسڈ ڈسپیئرنس ہے یہ اسٹیٹ کی کسی ایجنسی نے کیا ہے، یا پولیس نے کیا ہے، یا حکومت نے کیا ہے، یا ریاست کے کسی ادارے نے کیے، دیٹ از ناٹ ایون آر جاب. اس کے لیے بھی ایک کمیشن بنا ہوا ہے، اس کے لیے بھی ریاست نے کوئی طریقہ کار بتایا ہوا ہے. بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیلف ڈسپیئرنسز کی تعداد زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو انفورسڈ ڈسپیئرنسز. اور اس سبجیکٹ کو ہمیشہ ایک ڈائسی سبجیکٹ بنایا ہے، کاؤنٹ از ڈائسی، اور بہت زیادہ اس کو پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے ریاست کے خلاف. یہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے جتنا بڑا ایشو بنا کے اس کو پیش کیا جاتا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.